السلام علیکم۔ ای بے سیلر پرفارمنس کو ریگولرلی مانیٹر کرتا ہے اور ہر مہینے کی 20 تاریخ کو ایویلیویٹ کرتے ہیں کہ کون سا سیلر کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے کیٹیگریز بنائی ہوئی ہیں: بلو سٹینڈرڈ، ابو سٹینڈرڈ اور ٹاپ ریٹڈ۔ اس کو سیلر سٹینڈرڈز بھی کہتے ہیں، سیلر پرفارمنس بھی کہتے ہیں۔ میں یہاں پہ صرف بات کروں گا بلو سٹینڈرڈ کی، کیونکہ بلو سٹینڈرڈ میں جانے سے آپ کا کتنا نقصان ہو سکتا ہے بہت سارے سیلرز کو پتہ نہیں ہے جو نیو ہوتے ہیں۔ تو اگر تو آپ بلو سٹینڈرڈ میں چلے گئے ہیں تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آپ کی سیلز 90% تک ڈراپ ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ فرض کریں کہ 100 آئٹمز ڈیلی کی بیچ رہے تھے پچھلے مہینے، اس مہینے شاید وہ گر کے 3-4 پہ آ جائیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ای بے آپ کو جو سرچ لسٹ ہوتی ہے اس میں اتنا نیچے گرا دیتا ہے کہ جب بھی کوئی بائر آپ کی پروڈکٹ کو سرچ کرے گا تو اس طرح کی دوسری پروڈکٹس اوپر آئیں گی، آپ بہت نیچے چلے جائیں گے۔ تو اس کی وجہ صرف آپ کا بلو سٹینڈرڈ ہونا ہوتا ہے۔ تو اس کے بہت سارے نقصانات اور بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ ای بے آپ کی سیلنگ جو لمٹ ہوتی ہے اس کو ریموو کر دیتا ہے، مطلب اس کو کم کر دیتا ہے۔ جو آپ کو سیلنگ الاؤنس ملتا ہے ہر مہینے آپ بڑھا سکتے ہیں۔ اگر آپ ٹاپ ریٹڈ ہیں یا ابو سٹینڈرڈ ہیں تو آپ ریکویسٹ کرتے ہیں، اسی وقت وہ آپ کی سیلنگ الاؤنس کو بڑھاتے رہتے ہیں ایوری منتھ۔ ٹھیک ہے، تو جب آپ بلو سٹینڈرڈ چلے جاتے ہیں تو ای بے اس کو کم کر دیتا ہے، اور مسلسل جتنا عرصہ آپ بلو سٹینڈرڈ رہتے ہیں ہر مہینے وہ کم کرتے جاتے ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ آپ نئی لسٹنگز بھی نہیں لگا سکتے، اور آپ کی جو لسٹنگز لائیو ہوتی ہیں ان میں سے بھی کچھ ریموو ہو جاتی ہیں۔ تو اور اس کے علاوہ آپ پروموٹ بھی نہیں کر سکتے، جب آپ بلو سٹینڈرڈ ہوں تو وہ آپ کو پروموشن بھی نہیں کرنے دیتے۔ اس کے علاوہ ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ بلو سٹینڈرڈ ہوتے ہیں تو اس دوران جو بھی آپ کی آئٹمز بکتی ہیں بلو سٹینڈرڈ ہوتے ہوئے، ان میں جو ای بے نارملی فی چارج کرتا ہے اس کے اوپر ایک 6% ایکسٹرا آپ کو فی چارج کرتے ہیں۔ وہ سمجھ لیں کہ وہ فائن ہوتا ہے یا جرمانہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب اس سے یہ کیوں ہوتا ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ بیسیکلی سیلرز کو پتہ نہیں ہوتا جب آپ آرڈر کینسل کرتے ہیں اس وجہ سے کہ آپ آؤٹ آف سٹاک ہیں، کیونکہ آپ مختلف پلیٹ فارمز پہ چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں یا آپ کو اپنے سٹاک کا آئیڈیا نہیں ہوتا۔ تو آپ کے پاس اگر کوئی 10 آئٹمز ہیں اور آپ نے 12 بیچ دی ہیں، ٹھیک ہے، تو اب 2 جو ہیں وہ آپ پوسٹ نہیں کر سکتے، تو آپ کو آرڈر کینسل کرنا پڑتا ہے۔ تو جب آپ کینسل کرتے ہیں تو وہ ایچ کینسل کے اگینسٹ آپ کے اکاؤنٹ پہ ایک ڈیفیکٹ ای بے اس کو کاؤنٹ کرتا ہے۔ جتنے بھی آرڈر آپ کینسل کرتے جائیں گے اتنے ڈیفیکٹس ہوں گے۔ ٹھیک ہے، ایک یہ ڈیفیکٹ ہو گیا۔ دوسرا ڈیفیکٹ آپ کو وہ دیتے ہیں جب آپ کا کوئی بائر ڈسپیوٹ کھولتا ہے کسی بھی وجہ سے، آئٹم ناٹ ریسیوڈ یا پھر آئٹم ریسیوڈ ایز ڈیمیجڈ یا کوئی بھی ریزن کہہ لیں۔ اگر آپ اس ڈسپیوٹ کو ٹائملی رسپونڈ نہیں کرتے، ریزولو نہیں کرتے، اور جو ٹائم فریم انہوں نے دیا ہوتا ہے اس سے آگے چلا جاتا ہے، تو بائر ای بے کو میسج کرتا ہے کہ مجھے ابھی تک رسپانس نہیں آیا اور نہ ہی ریفنڈ ملا۔ تو ای بے انٹروین کرتا ہے اور اسی وقت بائر کو چیک کر کے ڈیٹیلز، ڈیٹس وغیرہ سب کچھ دے کے کہ آپ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا، تو وہ اس کو ریفنڈ کر دیتے ہیں، اور آئٹم بھی آپ کو نہیں ملتی ہے اگر بائر نے ریسیو کی ہوئی ہے یا جو بھی ہے، اور آپ کے اگینسٹ ایک ڈیفیکٹ وہ بھی آ جاتا ہے۔ یہ 2 ہو گئی۔ تیسرا ہوتا ہے کہ جب آپ کی پوسٹیج جو بائر کو لیٹ ڈیلیوری ریسیو ہوئی، ٹھیک ہے، تو وہ بھی آٹومیٹک ای بے کے سسٹم میں آ جاتا ہے کہ اس تاریخ کو ڈیلیوری ریسیو ہوئی، تو وہ بھی آپ کے اگینسٹ ڈیفیکٹ ہوتا ہے، لیکن اس کا مارجن انہوں نے 3% آپ کی ٹوٹل سیلز کے اگینسٹ دیا ہوا ہے، تو اس میں کوئی اتنا زیادہ ایشو نہیں ہوتا۔ 3% از کوائٹ اے بٹ۔ تو یہ جو 3 ریزنز ہیں جن کی وجہ سے آپ کو ڈیفیکٹس ملتے ہیں اور آپ سیلر سٹینڈرڈز میں آپ کی ریٹنگ جو ہے وہ بلو سٹینڈرڈ چلی جاتی ہے۔ اس لیے جب بھی آپ ای بے پہ اپنا سیلز کرتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں،
آپ دھیان سے دیکھیں، آپ کے اسٹاک کو ریگولرلی چیک کرتے رہیں، جو آئٹمس آؤٹ آف اسٹاک ہیں ان کو ان لسٹ کر دیں، اور جتنے بھی آپ کے بائرز کے کیوریز ہوتی ہیں ان کو فوراً سے پہلے ریزولو کریں ود ان دیٹ ٹائم۔ اگر آپ کے پاس پروف ہے تو پروف دیں، ڈیلیوری کا جو بھی سینیریو ہے اس کو جتنی جلدی ہو سکے ریزولو کریں، تو پھر آپ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا سکتے ہیں اور آپ کو بلو اسٹینڈرڈ نہیں جانا پڑتا۔ آپ اپنے آپ کو ایٹ لیسٹ ابو اسٹینڈرڈ رکھیں، اور اگر آپ نے اپنی سیلز بڑھانی ہے تو ٹاپ ریٹڈ، آپ ٹاپ ریٹڈ یا ٹاپ ریٹڈ پلس کا بیج لیں، اور آپ کی لسٹنگز جو ہیں وہ ٹاپ پہ آتی رہیں گی۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے۔ پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ تھینک یو سو مچ۔